Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Deputy Prime Minister, Federal Ministers, Chief Minister of Punjab, Prime Minister of AJK, Governors, Provincial Ministers, Excellencies, Government officials, journalists, honorable members from business community, experts, professionals, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I will just make a couple of remarks in English because our foreign guest is also sitting here. And then with your permission, I'll switch on to our native language. Today is a great day. Great day because you have just listened to a remarkable and brilliant narration from our Finance Minister, Planning Minister, and Deputy Prime Minister, along with a very informative presentation. And the crux is that in the last 9 months, we negotiated huge challenges, difficulties, and through untiring efforts of the federal government along with provincial governments and our partners in prosperity and progress, international partners and friends, we have been able to achieve macroeconomic stability. But this is just the beginning of a long journey which would entail sacrifice, blood and sweat to achieve economic growth and finding our lost place in the community of nations. And this requires Team Pakistan putting hands together and marching forward with unity of thought and action. So I'd like to congratulate Chaudhry Professor Ehsan Iqbal, our Finance Minister Aurangzeb Sahab, and the entire Federal Cabinet and government officials, federal officials, secretaries, SAFC, authorities, provincial chief ministers and provincial governments for their great support and cooperation to carve out this homegrown program titled Udaan Pakistan. آپ سب کو بہت بہت مبارک اور آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج جو آپ نے یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو پریزنٹیشن دیکھی ہیں اور بہت عمدہ گفتگو اس کے اوپر جو کی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے، پلاننگ منسٹر نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے،
میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ وہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ سفر فرام ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ فرام اسٹیبل اکانومی ٹو اسٹرانگ اکانومی، اس میں بے پناہ مراحل آئے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کون نہیں جانتا کہ یہاں پر میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کہ آج کی اس شاندار مجلس میں رائے تقسیم ہو، لیکن صرف حقائق بیان کرنے کی حد تک یہ کہوں گا کہ جب 2023 میں IMF کے پروگرام کے لیے ہم سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت، میرے لیڈر محمد نواز شریف، میری پارٹی اور کولیشن حکومت کے تمام زعماء اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے، اور ہم سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور نتیجے میں جو بھی حالات ہوں گے اس کا ہم مقابلہ کریں گے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی اس بارے میں تشویش نہیں ہوگی۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کو نہ ہونے کے لیے خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، اور یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ یہ پروگرام نہ کیا جائے، اور اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس مالک کو منظور تھا، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے جون کے تیسرے چوتھے ہفتے میں IMF کا پروگرام پیرس میں ایک اصولی منظوری ہوئی، IMF کی MD وہاں پر موجود تھیں، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ پچھلے 9 ماہ میں یہ نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، پاکستان کے عوام کی دعائیں اور عام آدمی کی بے پناہ قربانیاں، جنہوں نے صبر اور تحمل سے 38% مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، کاروباری حضرات نے 22% جو ہمارا پرائمری ریٹ تھا اس کو دیکھ کر وہ خوف زدہ تھے، ہمارے جو چینج کے ریزروز تھے وہ انتہائی محدود تھے، اور دوسرے حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمیں ایک اور IMF کا پروگرام مجبوراً لینا پڑا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھرپور تعاون کیا کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور IMF کا پروگرام اس طرح منظور ہوا۔ اور یہ دعا ہے، اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔
हमसाया ममालिक में मौजूद हैं जिन्होंने 90 की दहाई के बाद दोबारा IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं। ये काबिल तरीन लोग इस हॉल में जो मौजूद हैं, करोड़ों लोग पूरे मुल्क में बसते हैं जो बड़े ज़हीन फ़तीन, बड़े काबिल अजीम पाकिस्तानी, शबाना रोज़ मेहनत करने वाले, जिनमें सियासतदान हैं, जिनमें बैंकर्स हैं, जिनमें हमारे सरमायाकार हैं, हमारे एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, और दर्जा बदर्जा पूरे मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माला है, कोई कमी नहीं। मगर सोचने की बात यह है कि हमें IMF का प्रोग्राम एक बार फिर क्यों लेना पड़ा। मैं सिर्फ चंद मोटे मोटे जो इंडिकेटर्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये बात आपने भी अखबार में पढ़ी कि पिछले एक दिहाई में हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, एक दिहाई में उन्होंने 6 खरब रुपए के नुकसानात किए। 6 खरब रुपए, आप अंदाज़ा फरमाएं। आप देखें कि पाकिस्तान, IMF का प्रोग्राम क्या है कि हमें उनसे $7 बिलियन कर्ज में मिल रहे हैं, कर्ज में, ताकि स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए और हम बाकी जो मदाद में हम अपना हक अदा करें और पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाए। तो मैं समझे ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि अगर 6 खरब रुपए के नुकसानात बर्दाश्त किए इस गरीब कौम ने, खून पसीने की कमी से, जो कि बिल्कुल दरिया बुर्द हो गए, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। अगर बिजली 4 खरब रुपए की बने और उसको आप 2 खरब में बेचें, तो ये 2 खरब का जो डेफिसिट है वो आप किसके खाते में डालेंगे। अगर 77 साल में जो खरबों रुपए की जो करप्शन हुई और हमारी महसूलात का एक फ्रैक्शन भी हमें ना मिल सका, और वजूहात से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो कर्ज नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। ये वो वजूहात हैं इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। अगर हम अपने रास्ते को, जो कि मुतय्यन किया गया था हज़रत कायद आज़म की फरमुदात और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, तो आज पाकिस्तान कर्ज़ों को बोझ तले दबा ना होता, बल्कि अक़वाम आलम में सर फ़ख्र से उठाकर चलता। आज पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली को पहिए को घुमाने के लिए, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर ने बात की, जो वसाइल चाहिए वो वसाइल मौजूद होते। आज दुनिया की कोई भी कौम आप ले लें तो उनकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर नौजवान उनका मूविंग इंजन है। ये वसाइल अगर हमारे पास आज होते तो पाकिस्तान के नौजवान नस्ल आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा होता बेहतरीन तालीम और ज़ेवर तालीम के हवाले से। लेकिन ये हैं वो जिसकी वजह से हमारी मईशत भी, जिस तरह आपने ख़ुद देख लिया कि उन ममालिक से कहीं आगे थी 60 और 70 की दहाई में, और आज हम कितना पीछे चले गए हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं है।
لیکن اس کے اوپر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو لان تان اور ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سیلف انٹروسپیکشن، اپنے گریبان میں جھانک کر ایک آنیسٹ تجزیہ، وہی قوموں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے، ماضی میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر پوری قوم یکجاں دو قالب ہو کر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئندہ جو سفر اختیار کرنا ہے، وہ جس طرح یہاں پر حضرت اقبال اور قائد اعظم کی فرمودات کی آخری سلائیڈ آپ نے دیکھی کہ کام کام اور کام، محنت محنت اور محنت، تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ پھر وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، لیکن اس طرح نہیں کہ بزنس ایز یوزول۔ ہمیں بالکل راستہ بدلنا ہوگا اور ہمیں بالکل ایک نئی طرح اختیار کرنی ہوگی۔ میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کس طرح ماضی میں ہم یا ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے، متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $0.5 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $0.5 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوست ملک کے خلاف جو اس زمانے میں جو باتیں کی گئیں، میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ یا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا راستہ بنائے گا۔ ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈالو اس میں $1 ارب، ورنہ میں نہیں لیتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ اڑان پاکستان، اور یہ حقیقت ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں بھی جو ریفارمز ہوئیں، یہ بات یہاں پر فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اس کا آرڈر ذرا میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ منموہن سنگھ صاحب نے نواز شریف کا جو ماڈل تھا اس کو انہوں نے ایمولیٹ کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور ریفارم یہاں پر ہوئی تھیں جن کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ اور پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 اور 18 کا پھر دور آیا جس میں ہماری معیشت محمد نواز شریف کی قیادت میں 6% سے بھی تجاوز کر گئی۔ انفلیشن جس طرح آپ نے سنا
کہ 3.5% پہ تھی، وہ وقت آج بھی لوگوں کے ذہن میں بڑے تازہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اب آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور آگے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خاص طور پر پاکستان کے کروڑوں عوام، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے، جنہوں نے ان ماضی قریب کے سالوں میں بدترین مہنگائی کا سامنا کیا، اور ملک کے اندر جو آگ لگی تھی ہر چیز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آج اگر میں دیتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، اور یہ IMF کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے. اور آج الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر نے، پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے. یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے. اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں، لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں. اب کیا کریں، اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی، کن وجوہات کی بنا پر، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی اسی طرح جو آپ کی جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت، منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوشکن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے، کہ قومیں تبھی بنتی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج ہم، مگر یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، اس کو آپ گروتھ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے جو ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. یہ تو IMF نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کے 4 ٹریلین آپ کے یا 3 ٹریلین سالانہ آپ کے جو رسیٹس ہیں یا محصولات ہیں وہ دریا برد ہو رہے ہیں. یہ IMF تو کبھی نہیں کہا تھا. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم وہ محصولات حاصل کرتے، اور اسی طرح جو دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم فلفل کرتے. ہم بتائیے کہ 3 ٹریلین ہمارے جو محصولات ہیں وہ خرد برد ہو جائیں تو پھر قرضہ نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ ایک چیلنج جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. میکرو اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ اے گریٹ ٹیم ورک led by Federal Cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SIFC. And I must tell you, without any fear of any kind of exaggeration, that I have, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation
which I have received from the Army Chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی, کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا, تو اس کے لیے یہ جس طرح میں نے یہ لفظ کہا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے, منفرد بات ہے کہ اس طرح یہ آج تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے. میں یہاں پر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ گروتھ کس طرح ہوگی. اسٹیبلٹی آپ لے آئے اور اس کے اوپر ہمیں پوری طرح فوکس رہنا ہے, اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن گروتھ کس طرح ہوگی اس کے لیے تین یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات, ماشاءاللہ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. بہت ان کی خدمات ہیں, بڑی انہوں نے عرق ریزی سے پاکستان کی خدمت کی ہے. میں ایک اور پوائنٹ میں اس طرف آتا ہوں کہ گروتھ انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ٹریڈ میں تبھی آئے گی کہ جو آپ کے ان پٹس ہیں وہ سستے ہوں, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ گیس ہے. خاص طور پہ بجلی اگر ہماری اس خطے پہ مہنگی ترین ہے تو پھر پائیدار پیداواری ترقی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اس میں دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 کھرب روپے کا ہے, 2.5 ٹریلین, اور لگ بھگ گیس میں بھی 3 ٹریلین ہے, گیس میں بھی 3 کھرب روپے کا اپنا آپ کا وہ سرکولر ڈیٹ ہے. تو اب آپ کی اگر بجلی مہنگی ہوگی, جس کے کئی عوامل ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے. اب بجلی چوروں کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ جناب اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹیٹس کو توڑنا ہوگا. بجلی جب تک آپ سستی نہیں کریں گے کسی صورت بھی آپ کی صنعت اور حرفت کا پہیہ آگے نہیں گھوم سکتا. اسی طریقے سے آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 پہ آ گیا, اور اب یقیناً بینک سے لوگ پیسے نکلوائیں گے. ہمیں وہ فریم ورک لے کے آنا ہے, ہمیں انڈسٹریل ایگریکلچرل فریم ورک جس میں لوگ پیسہ نکالتے اس میں انویسٹ کریں تاکہ پروڈکٹیو امپلائمنٹ ہو, تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت کانسیپٹ بہت حد تک وہ ایک جاندار کانسیپٹ تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, کہ پاکستان جن آئٹمز کو امپورٹ کرتا ہے وہ ہم خود بنائیں تاکہ زر مبادلہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے. آن دا فیس آف اٹ یہ ایک کانسیپٹ بہت جاندار کانسیپٹ ہے, مگر اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں, بعض لوگ بہت آنیسٹ ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا کہ آج امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر ہمالیہ نما امپورٹ ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کہ جناب لوکل انڈسٹری ہے, اس کو نقصان نہ پہنچے. تو ہوا کیا, 77 سال بعد یہ جو لوکل انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر لگی, وہ آج مکمل طور پر اپنا دنیا کے خطے کے قرب و جوار کے انڈسٹری سے مقابلے سے باہر ہے, مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹ بیکیم اے رینٹل بزنس. وہ امپورٹس ڈیوٹیز ہائی ہیں جناب, وہ رینٹل پروفٹ آ رہا ہے, نہ کوئی آپ کو جدت کرنی ہے, نہ کوئی آپ نے ماڈرن مشینری لانی ہے, نہ ٹیکنالوجی لانی ہے, نہ ینگ ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں, بس یہ منافع ہو رہا ہے. آج آپ ان کو کہیں کہ جا کے آپ اتار دیں, وہ دیوار گرا دیں جو امپورٹ ٹیرف کی ہے, ان کی یہ سب بند ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ, اور میں اس کا کسی کو دوش نہیں دے رہا, اٹس اے کلیکٹیو فیلئر آف آر پالیسیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ہوا میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو یقیناً آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوگا. آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو انسینٹیو دینے ہوں گے. ٹیکسٹائل آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آج بھی ٹیکسٹائل از کنٹریبیوٹنگ
in nation building efforts. لیکن بے شمار آپ کے میدان خالی پڑے ہیں اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی پاکستان کی الٹیمیٹ پاکستان کی سیویئر ہے. اس لیے کہ جب آپ امپورٹ لیڈ آپ کرتے ہیں اپنی گروتھ تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ابھی سارا کچھ بتا دیا, میں یہاں پر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو ڈالر ارن کرنے ہیں تو ڈالر آپ صرف ایکسپورٹ سے ارن کر سکتے ہیں. تو ڈی ایف آئیز ہوں, لوکل انڈسٹری ہو, ہمیں وہ فریم ورک, وہ میکینزم بنانا ہے جس سے کہ آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں. اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھرپور کام ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو بقا ہے, آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 40 ارب ڈالر ہے, اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس وہ 30 بلین ڈالر کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بڑا کیا اور شومی قسمت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اڑان پاکستان, اس کا جو محور جو ہے, اس کا جو پیوٹ ہے, وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کاربند ہیں اور اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئی ٹی یوتھ ہمارا, آپ سب جانتے ہیں, میں اس میں آپ کا وقت ضائع کروں, یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو سب کو مل کر آئی ٹی کے اوپر, اے آئی کے اوپر, آئی ٹی لیڈ جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے, اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر اپنے تمام وسائل مل کر اس کے اوپر ہم جھونکیں گے, ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے, جو بڑی تیزی سے آگے وہ جا رہی ہے, اس میں بے پناہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے. میں بغیر کسی قسم کی خود نمائی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, کئی سالوں سے ڈیجیٹل پروگرام کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا. جو کاغذوں میں ہم کرتے ہیں, یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں, not for any kind of self projection, but where I am coming from. آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, ایشین ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے, پرال ہے اور فلاں ہے اور ڈمکاں ہیں, مگر سب کاغذوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 8-9 ماہ میں ہم نے آپ کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا, جس کا یقیناً چہرہ جاتا ہے فائنانس منسٹر کو, ایم آئی فائنانس کو, اپنا سیکرٹری فائنانس کو اور چیئرمین ایف بی آر کو. وہ آج تقریباً کتنی فگر پہنچ گئی آپ کا ٹوٹل ریٹرنس؟ 57 لاکھ, شاید 57 لاکھ, جو کہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر دوں تمام پاکستان میں, تاکہ چوری بھی کم اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے. لیکن اس کا وقت آئے گا. ابھی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہے ہیں, اس کا وقت آئے گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں, ہم نے ان تمام کاوشوں کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کئی منسٹریز ماشاء اللہ 100% وہ ان کی ساری کورسپونڈنس ہے ود پی ایم او اور دوسری جگہوں پر. کچھ منسٹریاں 100% اچیو کر چکی ہیں, کچھ پیچھے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. فیس لیس انٹریکشن آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کراچی پورٹ پہ شروع ہو چکا فیس لیس انٹریکشن. اور یہ فیس لیس انٹریکشن صرف کسٹم میں نہیں, انکم ٹیکس میں نہیں, اپنا یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے, کرپشن اتنی کم ہوگی اور ایفیشنسی اتنی زیادہ بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں جو ہماری گورنمنٹ, یہ جو ہمارے یہ پروگرام میں یوتھ کے لیے آپ نے سارا یہاں پر دیکھ لیا, میں اس کو نہیں دہراؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ
इसके लिए हमें पॉलिटिकल हमें हार्मनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए प्राइवेटाइजेशन के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए। हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनमें से बाज़ उनके वैलिड ऑब्जर्वेशन, जनाब हमें आप आउटसोर्स करें या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आएँ, आप प्राइवेटाइजेशन ना करें। हर एक के अपने अपने व्यूज़ हैं, उसके लिए हमें हार्मनी क्रिएट करनी है। लेकिन अगर हमने प्राइवेटाइजेशन को, आउटसोर्सिंग को अगर हमने आगे ना बढ़ाया तो आपने देखा कि 10 साल में अगर 6 खरब आपके लॉसेस हुए हैं तो उसका आप साल का निकालें। डार साहब अपने एक्चुअलिस्ट हैं, 1 मिनट में बता देंगे कि कितना बनता है। 600 अरब साल का, 600 अरब साल का वो बिल्कुल डूब रहा है पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा। इसको अगर आपने बचाना है तो आपको प्राइवेटाइजेशन करनी होगी, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसलिए इसके ऊपर हमारी भरपूर तवज्जो है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के ऊपर हमें पीआई में सेटबैक हुआ है, फैक्ट्स तस्लीम करने चाहिए। पूरी एफर्ट की हमारी टीम ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुआ। इंशाअल्लाह दोबारा हम एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और वैसे भी अब पीआई का जो ग्राफ ऊपर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने पीआई को अलाउ कर दिया है, और इस तरीके से यूके की भी इंशाअल्लाह परमिशन जल्दी आ जाएगी। इसमें डिफेंस मिनिस्टर, उनकी टीम भरपूर काम कर रही है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब इसमें पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरमायाकारी का हदफ जो है सालाना 10 अरब डॉलर होगा। ईजियर सेड देन डन। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बड़े वाज़े अंदाज में बताना चाहता हूँ कि DFIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चाहिए और इसकी बेपनाह ज़रूरत है, लेकिन वो तब आएगी जब लोकल सरमायाकारी पहले सामने आएगी। लोकल सरमायाकारी सामने आने से पहले DFI एक ख्वाब है, एक सराब है। तो उसके लिए हम लोकल सरमायाकारी के लिए एक माहौल पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें ईज़ ऑफ बिज़नेस है और दूसरी बेशुमार उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह लोकल सरमायाकारी आएगी। लोकल सरमायाकारी के हवाले से मेरे यहाँ पर ऑनरेबल कॉलीग्स बैठे हैं कि जनाब ये जो IPPs का हुआ है उससे धचका लगा। आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू टुडे ऑन दिस इशू। उससे धचका लगा है तो जनाब एक कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। पहली बात तो ये है कि IPPs के अलावा मुझे बता दें कि पूरी जो हमारी इंडस्ट्रियल जो हमारी अंडरटेकिंग्स हैं, एग्रीकल्चर अंडरटेकिंग्स हैं, कॉमर्स है, ट्रेड है, IPPs के अलावा किसी को छेड़ा गया, किसी को पूछा गया? तो फिर IPPs क्यों? सवाल ये पैदा होता है, अगर वाकई 99.99% इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा गया, एग्रीकल्चर को नहीं छेड़ा गया, तो फिर IPPs को क्यों छेड़ा गया? पहला जवाब यह है कि IPPs जो हैं दे हैव ओनली वन बायर, और वो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बिजली वाले बैठे हैं जो कि बिजली खरीदते हैं, ये एक ही बायर है। और बिजली का जो अहमियत मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सस्ती बिजली नहीं होगी तो आप ना इंडस्ट्री चलेगी ना एक्सपोर्ट्स होंगी। और तीसरी बात बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि ये IPPs आप सब जानते हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स 10 टाइम्स ओवर ये प्रॉफिट्स अपने ले चुके हैं। और फिर उसके अलावा आप बताइए कि जब प्रॉफिट्स आप ले चुके हैं सारे के सारे 10 गुना नहीं 20 गुना या जो भी है, फिर कैपेसिटी पेमेंट भी हो, फिर वो जो आपकी जो ऑयल का या फर्नेस ऑयल या जो भी आपका जो है उसके ऊपर भी आपको ये मिले, तो ये यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। मैं फिर आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये ज़रा गौर से सुन लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में 4 LNG के मंसूबे लगाए। उस वक़्त LNG के ऊपर जो नेपरा का जो टैरिफ था $8.5 लाख था, और जो मियाँ नवाज शरीफ ने अचीव किया वो $4.5 लाख, यानी 100% कम। और नेपरा को फिर अपना टैरिफ रिवाइज करना पड़ा मियाँ नवाज शरीफ की इस परफॉर्मेंस के ऊपर। पब्लिक सेक्टर तो कभी एफिशिएंट नहीं होता,
پبلک سیکٹر تو کبھی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میاں نواز شریف نے ہمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ایک کامیاب، ایک بڑی محنتی ٹیم کے ذریعے یہ انہوں نے اچیو کر لیا۔ اب اس کے بعد آج تک پرائیویٹ سیکٹر نے LNG کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں، بڑے ادب سے، آپ بہت عظیم لوگ ہیں کہ خدا را کچھ قربانی اشرافیہ کو دینی ہوگی اگر اس ملک کو چلنا ہے، کچھ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنا افغانستان، آپ کی 4-5 لاکھ آپ کی چینی سمگل ہو جاتی تھی، اب سمگلنگ بالکل زیرو ٹالرنس ہے، وہ ہمیں اسپیس ملی، ہم نے ایکسپورٹ کر دی چینی، اور $5.5 بلین آپ کو مل گیا۔ چاول آپ کا ایکسپورٹ ہوا، $3-4 بلین چاول آپ کو مل گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ آج دیکھیں کہ اپنا روٹی پنجاب میں، آٹا صوبوں میں سستا ہے، چینی سستی ہے، آپ کا گھی سستا ہے، تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ مگر آپ پھر اگر یہ کہیں کہ جناب یہ تو، میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ایگریمنٹس تھے، مانتا ہوں، لیکن آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ اگر آپ اس کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھیں گے تو پھر جوابات سارے غلط نکلیں گے۔ اگر آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بجلی کی قیمت کم کیوں ہونی چاہیے اور اس کے لیے پھر کیوں یہ ایفرٹ کی گئی۔ تو میں، اور یہ پہلی ایفرٹ نہیں ہے، پچھلی حکومت نے میری کی تھی اور راستے میں چھوڑ دیا تھا، یہ سب گواہ ہیں، میرے دوست جانتے ہیں۔ یہ ایفرٹ جو ہے ایک سیریس ایفرٹ ہوئی اور اس کو کامیابی ملی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے بعض کولیگز اس سے اتفاق نہیں کرتے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو تفصیل سے بات بتا دی۔ دیکھیے کہ تاری دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ دیکھیے جاپان، میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی، میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے، میں نے لگا ان سے پوچھنے، میں چپ ہو گیا، پھر میں آگے گیا، پھر او، جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یہ، وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں، کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے، مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے۔ یہاں پر تو جناب اسلام آباد پر اپنا لشکر کشی ہو جاتی ہے، اور ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے، ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے۔ یہ غریب قوم ہے، کون اس کا حساب دے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنا سیاست میں نہیں جاؤں گا آج، کیونکہ پھر اگر الیکشن کی بات ہوئی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو بنانا ہے، ملک کو بنانا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کہ ہماری ٹیم نے IMF سے پورا کیس لڑا، اور جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں 19 ان سے اپنا لے لیا کہ جناب یہ آپ نے پہلے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کریں۔ اس میں کراچی میں، اپنا پورٹ قاسم میں، پورے پاکستان میں وہ ایکسپورٹ زونز ہیں۔ یہ ایفرٹ کی گئی، پہلے IMF نے انکار کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جینوئن کیس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ ایفرٹس ہیں جو کہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، محنت کریں گے اور دن رات محنت کریں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ معیشت کی ترقی جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اور سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے معاشی ترقی کے ساتھ، لازم و ملزوم ہے۔ اس کے لیے ہم بالکل اپنا پوری کلیئرٹی ہے، اور چارٹر آف اکانومی اسی خادم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پہلی مرتبہ جب کہا تو ایک بڑی حقارت کے ساتھ، پایا حقارت کے ساتھ میری اس آفر کو ٹکرایا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اس کو کیا، تو آج بھی ہم چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں۔ اگر چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے آدھے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک تحمل، برداشت، ہارمنی کی انتہائی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ سولر از دا نیم آف دا گیم۔ میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے
कि मुझे आप कोई और रास्ता ना बताएं। अगर हमें अपने जो दकियानूसी, जो गैस गजलिंग, हमारे जो इनएफिशिएंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको मैं किस्सा बताता हूँ। एक जो जेनकोज हैं, इनमें जो जंक है ये बंद पड़ा है कई सालों से, स्क्रैप है बिल्कुल, मगर उन जेनकोज की रखवाली पता कौन कर रहे हैं? जो 7 अरब रुपया सालाना तनख्वाही लेते हैं। 7 अरब रुपया, 1 किलोवाट बिजली पैदा नहीं करते, 1 किलोवाट। और वो जंक है, जंक बंद पड़ा है सारा साल से, मट्टी और वो बिल्कुल दफन हो चुका। और अब हमने जनाब उसको कहा कि आप बेचें। उसके लिए मैं तफसील में जा रहा, इंशाअल्लाह हम करेंगे। इसी तरीके से जो शमसी तवानाई है, जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को माला माल किया, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा शुआएँ हैं, जनूबी पंजाब में उसके बाद शुआएँ हैं। इससे ज़्यादा और क्या हमारी खुशकिस्मती हो सकती है कि बग़ैर तेल गैस के हम बिजली पैदा कर लें। बलूचिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 28,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उनका हमने मंसूबा वो शुरू किया हुआ है। बहुत उसमें वफाक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बलोची हुकूमत भी कंट्रीब्यूट कर रही है। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पर सोलर्स का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, सिंध में भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जनाब सरदार अवैस लगारी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, सोलर इज़ द नेम ऑफ द गेम, पीरियड। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। जो शमसी तवानाई है वो बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। शमसी अपना ये हमारी पन बिजली, उसके लिए हमें रिजर्वॉयर्स चाहिए आपाशी के लिए, बट सोलर इज़ द नेम ऑफ द गेम। मैं ये आपसे बिल्कुल मानता हूँ कि हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट सोर्स बना लेके आएँ, क्योंकि हमें डॉलर्स में प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन आज आपको पता है कि मेरी और आपके मशवरे के बगैर, ना आपको पूछा किसी ने, ना मुझे किसी ने पूछा, पिछले 2 सालों में 6,000 मेगावाट सोलर प्राइवेट सेक्टर ने लगा लिया है। इससे और बड़ी कामयाबी आपको और क्या चाहिए? लेट प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर एंड मूव फॉरवर्ड। और इसी तरीके से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी जो SOEs हैं, PI हो या दूसरे, जहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि खरबों के नुकसान हो चुके हैं, ये हो, दिस इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रमोट बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर एंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये है वो तरीका कौमों ने अपनाया और दुनिया में आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके जाएंगे। और सरदार साहब ने बहुत शानदार इन्होंने वहाँ पर अपने काम किया, बोर्ड्स लेके आए, नए बोर्ड्स। इनके लिए आप ज़रा बिग हैंड टू हैंड नए बोर्ड्स में। और इन नए बोर्ड्स में इनका सका भाई मुल्तान का चेयरमैन था। इन्होंने ये मेरे पास खुद आए, उनका वज़ीर आज़म, जब आपने फैसला किया है कि ए पॉलिटिकल और प्रोफेशनल होंगे, तो मैं अपने भाई को विड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो स्पिरिट जिससे ये मामला आगे चलते हैं और मुल्क जो है तरक्की करेगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमें IT, ज़राअत, एक्सपोर्ट्स, ये, और फिर हमारी जो है कानकुनी या हमारे जो माइंड मिनरल्स, ये G2G हम चला रहे हैं, बहुत शानदार चल रहा है। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर वफाकी हुकूमत मरीम नवाज साहबा आपके साथ मिलकर, सिंध के चीफ मिनिस्टर शाह साहब से मिलकर, बलूचिस्तान के जनाब नवाब साहब से मिलकर, और KP में जो KP की चीफ मिनिस्टर उनके साथ मिलकर, हम इन 3-4 एरियाज़ में आपके साथ मिलकर एक प्लान बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये मुल्क तेज़ी से आगे दौड़े और फिर कभी वापस मुड़ के न देखे। मैं समझता हूँ कि ये है वो तरीका इंशाअल्लाह, और यही स्पिरिट है आज के इस होम ग्रोन प्रोग्राम की, टाइटल्ड उड़ान पाकिस्तान। और इस हवाले से मैं वो डिलीवरी यूनिट की सारी बात होगी, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, इट विल बी रेपिटेशन एंड वेस्ट ऑफ योर वेरी वैल्यूबल टाइम। मैं समझता हूँ कि जो माजी में हो चुका वो हो चुका। आइए आज एक नए हौसले के साथ एक नई सुबह का आगाज़ करें। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि अगर हम मेहनत करेंगे, इसार और कुर्बानी से काम लेंगे, तो जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, जो इस तरक्की की दौड़ में इलाके पीछे रह गए हैं, हम साथ लेके चलेंगे
تو صحیح معنی میں یہ ایک قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، اور ان عظیم شہیدوں کی روحیں ان کو تسکین ملے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، راستے میں ان کے خاندان وہ شہید ہو گئے، مگر وہ پاکستان کا خواب اپنی آنکھوں میں بسائے لے کر پاکستان آئے۔ آج بھی وہ خواب ادھورا ہے۔ آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے مل کر شبانہ روز محنت کریں گے، دن رات محنت کریں گے، اور پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔